اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتا ہے۔ اور پھر عید الفطر کی احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ جس نے مزدوری پوری کی اس کو کیا اجر ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے پوری اجرت ملنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری شان کی قسم، ابھی عید الفطر سے نکلیں گے تو ان کے نام اعمال میں ایک گناہ کا دھبا بھی باقی نہیں چھوڑوں گا، ان کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ تو اس یقین کے ساتھ عید الفطر کے اندر گلے مل کے اپنے گھروں کو جائیں کہ آپ مغفور ہیں، آپ بخشے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو اللہ نے معاف کر دیا تو اب ہم نے جو ٹائٹل مل گیا، جو ایوارڈ مل گیا، جو ریوارڈ مل گیا، مغفور ہونے کی سند مل گئی، اب اس سند کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ قاسم بھائی عمرہ کر کے آئے نا، اللہ کے حبیب کا وعدہ الحاج والعمار وفد اللہ، یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں۔ یہ جب بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حج اور عمرہ کرنے والے بھی مغفور بن کر آتے ہیں، بخشے ہوئے۔ تو بیعینی اسی طرح روزہ اور قیام اللیل اور پھر عید الفطر کی نماز جو کنٹینیوس کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی مغفور ہونے کا ٹائٹل عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ستارہ امتیاز کسی کو مل گیا، وہ کتنا صاحب دوستوں کو بتاتا ہے کہ صاحب پریزیڈنشل ایوارڈ مجھے مل گیا، اب میں اوتھینٹک ہو گیا، اب زمانے میں میری پہچان بن گئی، اب میری شان بلند ہو گئی، اب مجھے ایک اسٹیٹس اور ایک مرتبہ مل گیا۔ تو یقین جانیے کہ ماہ رمضان میں جو اللہ کی جانب رجوع کر کے عید الفطر کی نماز ادا کر کے پلٹتا ہے تو صدارتی ایوارڈ سے کہیں بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اسے مغفور ہونے کا عظیم ٹائٹل عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک ٹائٹل ہے، ایک ایوارڈ ہے، ایک ریوارڈ ہے۔ اب اس کو کہاں تک آپ لے کر چلتے ہیں یہ آپ کے ذمہ ہے، اور اس کی شیورٹی اور وارنٹی میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ دن میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار کر لیا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 70 تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنی دیر لگے گی؟ 3 منٹ 5 منٹ استغفر اللہ۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ کیا خدا نخواستہ اس لیے کہ آپ گناہوں کی مغفرت کے لیے؟ نہیں صاحب، اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ بعض اوقات انہیں بھلا دیتا ہے چیزیں، اور نبی کی بھول بھی دراصل امت کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں اور دیگر چیزیں جو کفارات ہیں وہ کس لیے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں بھولتا نہیں، بھلا دیا جاتا ہوں، تاکہ وہ میری بھول بھی میری امت کے لیے باعث رحمت اور بخشش بن جائے۔ تو حضور کس لیے 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ پہلی بات یہ کہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ امت کو پتہ چل جائے کہ استغفار کرنا ہے۔ اور دوسرا، جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور نبی جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ نبی کے مقام میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہ فرق ہے، اور ایک طریقے سے ہمارا مقام بھی بلند ہوتا ہے۔ گناہوں کے دھبے ہٹتے ہیں تو ہمارا دل پاک، صاف اور شفاف ہوتا ہے، تو ہمارا مقام بھی بلند ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دل پر جو زنگ ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ نبی جب استغفار کرتے ہیں تو نور ایمانی سے دل
لبریز ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے جب دھبا آ جاتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے اللہ اس دھبے کو ہٹا دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر دھبا آ جاتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے تو اللہ اس گناہ کے دھبے کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی استغفار ہی نہ کرے تو کیا نکلے گا انجام؟ اس کا دل آہستہ آہستہ دل نہیں رہے گا، تختہ سیاہ بن جائے گا، بلیک بورڈ بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلیک بورڈ کو صاف کرنے کے لیے ماہ رمضان بصورت ڈسٹر ہمیں عطا کرتا ہے۔ ڈسٹر جیسا ہوتا ہے نا، بلیک بورڈ سے ڈسٹر سے صاف کرتے ہیں، تو یہ رمضان بھی ہمارے لیے ڈسٹر کا مہینہ آتا ہے کہ دل پر جو گناہوں کے زنگ لگ گئے، اے بندے رمضان عطا کر دیا، اپنے دل کے زنگ کو صاف کر کے سیاہی کو مٹا کر نور ایمانی سے اسے بھرپور فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ رمضان عطا کیا، اسے کنٹینیوس رکھنا ہے۔ دیکھیے کوئی آدمی کورس کر کے آ جائے تو کیا آنے کے بعد وہ اسے بھلا دیتا نہیں، اسے پریکٹس کرتا ہے کہ میں نے یہ ڈگری لے لی ہے، اب اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈگری I have to go further, I have to improve my degree, my skills۔ تو آپ شیپ اپ کرتے ہیں اپنی ڈگری کو، اپنی اسکلز کو۔ کیوں شیپ اپ کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت سے یہ ڈگری حاصل کی ہے، اب اس اسکلز کو، اس مہارت کو اور اس ایبلٹی کو میں نے اب بڑھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں آپ کو مغفور فرمایا۔ اب یہ جو مغفور کی ڈگری ہے اس کو شیپ اپ کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ استغفار کیجیے، کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا تو درود پڑھیے یا لبوں پر استغفار سجا لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ قرآن نے کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو بندے مجھ سے توبہ کرتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں، میں انہیں پاک و صاف کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے آپ کی محفل میں اگر کوئی گندا غلیظ لباس پہن کر آ جائے جس میں جگہ جگہ اسپاٹ لگے ہوں، میل کچیل لگا ہو، تو آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے گا، اب کہے گا کہ یار تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ، میرے ساتھ مت لگ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جب طبیعت ایسی ہے، میرا رب تو سبحان ہے، وہ تو پاک ہے، ہر عیب اور ہر نقص، ہر کمی، ہر کجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور بلند و بالا ہے، تو وہ سبحان ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ غلاظتوں اور دھبوں والا شخص اس کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں کھوٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، گناہ گار بھی۔ ایک ہی تو بارگاہ ہے نا جہاں پر جھکتے ہیں، تو جھکنا دراصل ہمیں بلند کر دیتا ہے، ایک ہی تو بارگاہ ہے۔ دوسری بارگاہ میں جھکیں گے تو ٹھوکریں مارتے ہیں، بوٹ پالش کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کچھ ملتا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکتے ہیں تو بلندی ملتی ہے۔ تو رب کریم فرماتا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ جو لوگ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں اللہ انہیں پاک و صاف کر دیتا ہے، اور جب بندے پاک و صاف ہو جاتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، توبہ کے صدقے میں پاکی اور صفائی مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب ہونے کا خطاب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب، اللہ اکبر، اللہ کی محبت ملنا کیا کم ہے؟ لیکن کب ہوگا جب آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یہ بہت بڑا فائدہ۔ اور پھر دوسرا دنیاوی فائدہ کہ جب آپ توبہ کرتے رہیں گے تو آپ کا دل یہ گواہی دے گا یار میں ابھی توبہ کر رہا تھا، رب سے اب گناہ کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے توبہ کی ہے، اب میں کسی بھائی پر الزام لگا رہا ہوں اپنی کسی ذاتی فائدے کے لیے، بلکہ ذاتی فائدہ تو کیا، آج کل تو ہم اپنے ذوق طبعی کے لیے اپنے دل کو، اس لیے کہ معذرت کے ساتھ ہمارا دل نہ جانے کیسا ہو گیا، جب تک جھوٹ نہ بولے،
جب تک تہمت نہ لگائیں، جب تک الزام نہ لگائیں، ادھر کی ادھر نہ کریں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو ہم کس پستی میں آ گئے ہیں؟ ہمارا دل تو اس وقت مطمئن ہونا چاہیے تھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اللہ تو فرماتا میرے بندے جب میرا ذکر کرتے ہیں تو ان کا دل طمانینت اور سکون سے لبریز ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک لمحے کیا ہم ایسے مومن ہیں، ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جائیں؟ تو انتہائی معذرت کے ساتھ غالباً ہم ایسے مسلمان نہیں رہے۔ ہمیں تسکین کب ملتی ہے؟ جب ہم کسی کی بات ادھر سے ادھر پہنچا دیں، بڑا انجوائمنٹ ہے صاحب، بڑی تسکین ملتی ہے۔ ماضی کے اندر خواتین کے لیے بولا جاتا تھا، اب تو مجھے لگتا ہے مرد بھی خواتین سے کسی طرح پیچھے نہیں، اس کی بات ادھر، اس کی بات ادھر، اگر نہ بھی ملی تو چسکے لینے کے لیے اپنے دل کے اندر الزام گھڑ لیا، ادھر سے ادھر پہنچا دیا، ادھر سے ادھر پہنچا دیا۔ ہمارے نبی نے تو فرمایا تھا اگر کوئی کسی مسلمان بھائی پر تہمت لگائے گا تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس تہمت میں اسے مبتلا نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا، اسی دنیا میں انجام دکھاتا ہے۔ لیکن صاحب ہم نے کر دیا، اس میں میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہوں، دا ہول we are going under and under in the deep curse۔ ہم تو ایک لعنت میں مبتلا ہو گئے، ایک جہالت میں مبتلا ہو گئے، ہمارا معاشرہ کدھر چل پڑا۔ لیکن جب آپ استغفار کرتے رہیں گے تو آپ کے دل کے اندر اللہ نے گھنٹی لگائی ہے، وارننگ سسٹم، ایک الرٹ بیل ہے، وہ بیل بجتی ہے جب غلط کام کرتے ہو، بچتی ہے۔ اگر کسی کی نہیں بچتی تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وارننگ سسٹم بھی اس کی گناہوں کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، اس کا کنیکشن ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دل کی گھنٹی بج رہی ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کا نفس لبامہ جو کہ اسے وارن کرتا ہے وہ ابھی زندہ ہے۔ یقین جانیے کبھی آزمائیے، آپ گناہ کی طرف جائیں گے، آپ کے دل کے اندر ندامت کا اظہار ہوگا، یار میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ ہوگا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر سجدے سے سر مت اٹھائیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ میرا الارمنگ سسٹم بند ہو گیا، میں اتنا گناہ گار ہو گیا۔ اور ہوتا ہے ایسا، جب ایک آدمی رشوت لیتا ہے نا، اس کے بعد دوسری مرتبہ الارم، تیسری مرتبہ الارم، چوتھی مرتبہ الارم، ایک وقت آتا ہے وہ رشوت کو تحفہ سمجھتا ہے، گفٹ سمجھ لیتا ہے، اور پھر دل کی یہ گھنٹی، یہ الارم اس نے آف کر دیا۔ تو یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی جو اسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے کہ تیرے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، استغفار کے لیے نہیں آیا تو معافی نہیں مانگتا تو قاسم بھائی وہ دروازہ بند۔ اللہ کی ہدایت کا، اللہ غافلین کو ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی نفس امارہ، گناہ کرنے والی نفس کو بڑھا لیا، اور نفس لوامہ جو کہ ملامت کرنے والی نفس ہے، آپ نے اس کو سلا دیا، کمپلیٹ اسے وینٹیلیٹر پہ بھیج دیا، تو بھائی تو وینٹ پر لگ گئی، اب تو سو جا، ڈیپ کوما میں۔ ایسا ہی آپ جائیے آفس میں، اپنے ادھر ادھر جائیے، سرکاری اہلکاروں میں حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ لوگ رشوت کو تحفہ سمجھ کر وصول کریں گے۔ ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو بتا دیجئے، میں غلط بول رہا ہوں۔ پھر ان کا گھر، ان کے بچے وہ لقمہ حرام کھا کر پھر پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بن جائیں گے۔ اور ایسا ہو گیا ہے میرے خیال میں کہ ابتدا تو 50 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ تیسری نسل بھی اس میں لگ گئی ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اب رشوت کو رشوت نہیں سمجھا جاتا، الزام کو الزام نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا۔ اور اگر میں سمجھوں کہ ہمارا قومی
قومی علامت کیا ہے؟ تو ایک ہی لفظ جھوٹ، یہ ہماری قومی علامت بن گیا ہے۔ لیکن اس علامت کو آپ بدل سکتے ہیں، اللہ موقع دیتا ہے، موقع نہیں مواقع دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ اور پھر نہیں سدھرو گے تو یاد رکھ لیجئے انسان کا بالآخر مقدر قبر ہے، اور قبر میں جا کر تو پھر اسے جواب دینا ہے، ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو آپ نے حدیث مبارک سنی ہوگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی قبر سے گزرے، صحابی آپ کا حمار مبارک بدکا قریب تھا کہ آپ زمین پر آتے، لیکن آپ نے اسے سنبھالا، اور حضور نے پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جھوٹ بولتا تھا، ایک باطنی بیماری ایک ظاہری بیماری۔ ہم نے کتنا لائٹ لے لیا گناہوں کو، آپ یقین کیجئے ہم نے گناہوں کو بڑا معمولی سمجھ لیا، نیکیوں کو بہت سمجھ لیا۔ ہم نیکی کرتے نا، بولتے صاحب پسینہ یوں چوڑا ہو کر نکلتے ہیں، تھوڑا یوں کر کے، ٹھیک ہے نا، کہ جی ہم تراویح پڑھ کر آئے، گھر میں گئے تو ٹیشن مشن دکھائے، جی میں عبادت کر کے آیا ہوں، ایسا ہے نا یا نہیں ہے تو بتا دیں، میں عبادت کر کے آیا ہوں۔ نو سر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے عبادت یا سجدہ توفیق دی۔ اور یاد رکھ لیجئے اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا، وہ کسی کا رزق نہیں چھینتا، یہ نہیں کرتا جس سے ناراض ہے اس کا کاروبار تباہ کر دے، بعض اوقات ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اکثر اوقات اللہ تبارک و تعالی ناراضگی اس طرح نہیں دکھاتا، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا کہ اس کے گناہ کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے اب تو نافرمان ہو گیا تو ٹھیک ہے تو چل پڑ جس راستے پر چلنا ہے، الٹیمیٹ تیرا انجام تو بڑا خطرناک ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، بعض صورتیں ضرور موجود ہے جب بندہ بندوں پہ ظلم کرتا ہے، لیکن حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اسے، چل پڑ جس طرف چلنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو کر نہ جانے کہاں نکل پڑتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے جب اللہ ناراض ہو تو بندوں سے کچھ چھینتا نہیں، ایک چیز چھینتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے نماز سے دور کر دیتا ہے، اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے، عبادات سے دور کر دیتا ہے۔ لہذا یاد رکھ لیجیے کہ اگر آپ نے رب کو پانا ہے تو عبادتوں پہ گھمنڈ نہیں کرنا، ناز نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے۔ تو بس میں یہ کہوں گا کہ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں اچھا ہونے کا موقع عطا فرمایا تھا، اس موقع کو مت گنوائیے۔ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے اللہ سے توبہ کر لی گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہ آپ کے مطلب کی بات ہے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یہ اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے۔ وہ گناہ ہوتے ہیں ہم سے، لیکن اللہ کا قرآن میں ایک اور وعدہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جب بندہ نیک کام کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو توبہ سے تبدیل کر کے اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہی میرا آج کا پیغام ہے، ماہ رمضان میں جو کچھ حاصل کیا اس کو کنٹینیو کیجیے، اسے کنٹینیو کیجیے۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل کسی مقام سے گزر رہے تھے، رات ہو گئی، گاؤں تھا، دیہات تھا، اب رات کو قیام کہاں پر کریں؟ اس گاؤں میں مسجد نظر آئی، وہاں پر چلے گئے، مسجد میں سونے لگے تو حافظ عمر صاحب جیسے مؤذن اور خادم اللہ میاں لائٹ کا بل، بجلی کا بل بہت آتا، باہر نکلو، مسجد بند کرنی ہے۔ مسجد بند کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کے باہر جو فٹ پاتھ ہے اس پہ سو جاؤں، میں کہا نہیں ادھر بھی نہیں سو سکتے،
ٹھیک ہے نا، کیا خبر تم رات کو مسجد میں کمند لگا لو. مسجدوں کے ساتھ ہر دور میں چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کیا کروں. وہاں پر ایک شخص تھا، وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اگر میرے جیسا ہوتا نا، میں بولتا بھائی تمہیں پتہ نہیں میں وقت کا امام احمد بن حنبل ہوں. سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ ہر کسی کو جانے، اور یہاں پر تو سوشل میڈیا پہ پازیٹیو بات کم پھیلتی ہے، نیگیٹو بہت زیادہ پھیلتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی فوفا کروں کہ بھائی میں فلاں ہوں، فلاں شیخ. نہیں بتایا کہ کیا بتانا، اللہ کو پتہ وہ سبب بنائے گا، اور اس نے سبب بنا دیا. ایک شخص نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے، لگ بھی بزرگ رہے، اچھے نفیس آدمی لگ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ حضور ایسا کیجئے میرے مکان پر چلیے، رات میرے مکان پر قیام کر لیجیے. وہ لے گیا. تو آپ نے دیکھا رستے میں وہ استغفار استغفار استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بڑے خوش ہوئے کہ بندہ تو متقی ہے. گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ صاحب اور روٹیاں، انہوں نے کہا کہ صاحب تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہیں، کھانا کھائیں گے؟ فرمایا ہاں بھوک تو لگی ہے. انہوں نے کہا جب مہمان بن گئے ہوں تو میزبان کھلانا چاہتا، ٹھیک ہے. تو وہ روٹیاں پکا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ بھی کر سکتے ہیں، ڈرائیونگ کیجئے استغفار، گھر پر جا رہے ہیں استغفار، واپس آئیے استغفار. بڑے فوائد ہے، بے شمار فوائد ہے. تیسرا فائدہ اس نے کہا کہ جناب یہ بتائیے، امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ تم پورے راستے استغفار کرتے رہے تو تمہیں استغفار کرنے کا کوئی فائدہ ملا ہے؟ کہا کہ ہاں حضور، جو دعا مانگتا ہوں استغفار کی تسبیح کے صدقے میں اللہ مقبول کر لیتا ہے، مقبول کر لیتا ہے. فرمایا اچھا ساری دعائیں؟ کہا حضور جو دعا مانگتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے. ہاں ایک دعا ایسی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی. پوچھا کیا دعا ہے؟ کہا کہ مجھے چند دن سے یہ ارمان ہوا، خواہش ہوئی کہ وقت کا امام احمد بن حنبل، بس اے اللہ مجھے اس کی زیارت عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا. تو بس یہ دعا قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل نے کہا تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، مجھے دیکھ لے میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور تیری دعا ہی مجھے جانا تھا، پہنچنا تھا اس مقام پر، لیکن تیری دعا اور تیری استغفار مجھے کھینچ کر تیرے گھر تک لے آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ استغفار کا فائدہ کیجئے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے پاس، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فیض یافتہ ہے، اور ان سے سما بھی ثابت. سما سے مراد ہے سننا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت خواجہ حسن بصری سے کسی نے کہا، ایک شخص آ گیا کہ اے خواجہ صاحب میرے کھیت و کھلیان اجڑ گئے ہیں، بارشیں نہیں، قحط سالی ہے، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو. دوسرا ایک شخص آ گیا کہ یا شیخ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، میرے ہاں اولاد نہیں، دعا کیجئے بیٹا ہو جائے. کہا استغفار کرو، ٹھیک ہے نا. ایک شخص آ گیا کہ مال ختم ہو گیا، کوئی رزق روزگار نہیں، کیا کروں؟ کہا استغفار کرو. چوتھا آ گیا کہ حضور پتہ نہیں کیا ہوا، میرے باغات تھے، کھیت سے سب کے سب پر کیڑا لگ گیا، ضائع ہو گیا، تو کیا کروں؟ کہا استغفار کرو. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے شیخ آپ نے مختلف بیماریاں حاجتیں لے کر لوگ آئے، وظیفہ سب کو ایک بتایا استغفار کرو استغفار کرو. کہا میں نے کیا بتایا، یہ وظیفہ تو رب نے بتایا ہے، میں نے نہیں بتایا. قرآن پڑھیے سورہ نوح، آواز آتی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. گناہ ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو، وہ غفار نہیں، وہ غفارہ بن کر تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. استغفار کرو. پھر کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. پہلے نے کہا تھا نا قحط سالی، تو اس کا جواب مل گیا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جب استغفار کرتے ہیں اللہ بارشیں نازل کرتا ہے، قحط سالی دور کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. دوسرا آیا تھا مال کم ہے، رزق روزگار نہیں، تو اللہ فرماتا ہے استغفار کرو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کے صدقے میں تمہیں رزق وسیع عطا فرما دوں گا.
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تیسرا آیا تھا اولاد نہیں، اللہ فرماتا ہے استغفار کرو تو تمہیں اولاد بھی عطا فرما دوں گا۔ چوتھا آیا تھا کہ کھیت اجڑ گئے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے استغفار کرو تمہارے کھیتوں کھلیان کو پھر سے ہرا کر دوں گا۔ تو چاروں بیماریوں کا علاج قرآن نے استغفار میں بتایا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مغفور ہیں اگر رمضان میں صوم النہار، دن کے روزے، اور قیام اللیل، رات آپ نے قیام کیا، تراویح پڑھی، استغفار کیا، اللہ کے جانب رجوع کیا، شب قدر میں اس کی رحمتوں سے استفادہ کیا، تو عید الفطر کی نماز پڑھ کر آپ مغفور ہیں۔ یہ ماہ غفران تھا، بخشش والا مہینہ، لیکن اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس مغفرت کا جو آپ کو ٹائٹل ملا ہے مغفور کا، اس کو کتنا چلاتے ہیں۔ اٹ از اپ ٹو یو، یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا چلاتے ہیں۔ نسخہ میں نے بتا دیا کہ چلتے پھرتے ہم گناہ کرتے ہیں، تو چلتے پھرتے استغفار بھی کیجیے۔ جب استغفار کریں گے نا تو استغفار کے بدلے میں اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بندوں کی حقوق تلفی مت کیجیے انجوائمنٹ کے لیے۔ آپ جائیں نا سوشل میڈیا پر، جو نیگیٹو چیزیں ان پر لوگ سب کام چھوڑ کر میم بنا رہے، میم۔ میں گزشتہ رات میں نے دیکھا میرے گھر والے بچے بچیاں سب مل کر لوڈو کھیل رہے ہیں، میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے بولا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے 6 7 8 افراد آج میں نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ایک جگہ جمع ہو کر خوشیاں منا رہے ہیں، ورنہ یقین جانی یہ موبائل ہے نا اس نے سب کو دور کر دیا۔ 8 آدمی بیٹھے ہیں جس میں سے 3 اپنے موبائل پر کھیل رہے ہیں، بیٹھے پاس ہیں لیکن بہت دور ہیں، نہ جانے کہاں کہاں کی خرافات دیکھ رہے ہیں، اور قریب بیٹھا ہوا ہے اس سے دور ہے۔ اس موبائل نے ہمیں دنیا سے قریب کر دیا اور اپنوں سے دور کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ماضی میں ہم بھی اسی طرح، یہ موبائل نہیں تھا نا، گیم کھیلتے تھے، ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے، قصے کہانیاں سناتے تھے، چند نصیحتیں مل جاتی تھی، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کہ ایک دوسرے سے مل لیتے تھے۔ لیکن آج ہم دور ہیں، بیٹا ہے تو باپ سے دور، کسی کونے میں بیٹھ کر موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے کچھ نہیں پتا۔ باپ گھر میں داخل ہوا، سلام کیا، اس کے بعد فون آ گیا، پھر موبائل پہ لگ گیا، بچوں سے دور۔ تو اب کس طرح قریب ہوں گے، محبتیں کس طرح بڑھیں گی؟ تو آپ بھی استعمال کیجئے، یہ گیجٹس اچھے ہیں لیکن کاش کہ ہم اچھائی کے طور پر یوز کریں ان کو، جہاں استفادہ لینا ہو، اور خواہ میں اپنا وقت اس پہ ضائع کرتے ہیں لوگ۔ میں دیکھتا ہوں ایک ویڈیو آ گئی، اس پر 2-3 ہزار کمنٹس، اللہ اکبر۔ میں بولتا ہوں 3 ہزار لوگوں نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا، کاش کہ 3 ہزار لوگ استغفار کر لیتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، والدین کی زیارت کر لیتے اتنی دیر میں۔ ایک میسج پتا چلا جناب 10 منٹ لگے، اس پر لگا دیے، 10 منٹ کے لیے اپنے روٹے ہوئے منانے کو نہیں گئے، اپنے بچوں کو نہیں دیے، تو لوگوں رک جائیے، ادھر ہی رک جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، اپنوں کو گلے لگاؤ، نفرتیں ختم کرو، جھوٹ ترک کر دو۔ یہ الذنب ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ حضور کے پاس ایک شخص آگے، یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں ایک شرط پر، کوئی ایک نصیحت کر دیجئے۔ حضور نے نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں بتایا، آپ نے فرمایا اچھا جھوٹ بولنا ترک کر دے، اس نے بیعت کر لی۔ اب وہ زانی بھی تھا، زنا کی طرف گیا کہ اگر زنا کر لیا، پوچھ لیا گیا کیا ہے تو میں نے تو سچ کی، سچ پر بیعت کی، جھوٹ نہیں بولوں گا، بتانا پڑے گا، بتا دیا تو حد جاری ہو گئی۔ شراب پینے کے لیے گیا، شراب پیوں گا، جھوٹ بول نہیں سکتا، ہاں کہوں گا، حد جاری ہو جائے گی۔ تو اس جھوٹ پر، جھوٹ نہ بولنے پر جو اس نے بیعت کی تھی، سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا، اس سچائی کے صدقے میں اللہ اسے گناہوں سے بھی دور کر دیا اور سجدوں کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔